الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مولا تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ 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 اللہ۔ اے میرے مالک میرے خالق میرے حاجت روا، اے میرے مالک میرے خالق میرے حاجت روا، جب نہیں ہو ساتھ کوئی بس تیرا ہے آسرا، جب نہیں ہو ساتھ کوئی بس تیرا ہے آسرا، چھائے کہیں جو گہرا اندھیرا تیری ادا سے آئے سویرا، تیری ہی خلقت چاند تارے تو نے ہی بخشی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا آپ لوگ ایک بار بلند آواز کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے صلہ رحمی کے کچھ واقعات پیش کرنا چاہتی ہوں۔
خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جاگنے کی ذمہ داری حضرت بلال کو سونپ دی گئی۔ حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ مسکرانے لگے اور حکم دیا، اذان دو۔ اذان دی گئی اور آپ نے نماز ادا کرائی اور پھر فرمایا، اگر تم نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لو۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کس قدر آسانی پیدا کی ہے۔ آج کے دور میں ہم اسی مذہب کو ماننے والوں کے لیے مذہب کو مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے شریعت۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وقت مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی تھی۔ یہ عیسائی جتنے مدت تک مدینے میں رہے، مسجد نبوی میں مقیم رہے اور مشرق کے طرف منہ کر کے عبادت کرتے رہے۔ حضور مدینے میں تھے تو مکے میں قحط پڑ گیا۔ مدینے سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے لوگوں کو ہدایت دی، مکے کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ سماسہ بن اسال نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ گرفتار ہو گئے، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ وہ 3 دن قید میں رہا، اس 3 دن دعوت دی جاتی رہی پر وہ اسلام قبول کرنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور عبداللیل نے شہر کے بچے اکٹھے کر کر مجھ پر پتھر برسائے۔ اس دن کی سختی میں نہیں بھول سکتا۔ عبداللیل اس طائف کا سردار تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا، اگر تم اجازت دو تو ہم اس شہر کو 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس دیں۔ واحد واقعہ تھا، جبرائیل امین نے کسی گستاخی رسول کو کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی ہو۔ عبداللیل اس ظلم کی وجہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے پاس خیمہ لگوایا۔ نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس سے گفتگو کرتے اور اس کی دل جوئی کرتے۔ مدینے کی حدود میں آپ کی حیات میں 9 مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ آپ نے عرض کیا، اگر تم کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو تو کسی شخص کو قتل نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، آپ مجھ کو کوئی نصیحت دیں۔ جواب دیا، غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، وہ بار بار جواب دیتے رہے، غصہ نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ شکریہ۔ واہ
صلہ رحمی کے کچھ اور واقعات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ ایک بار بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوفیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اس نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، مگر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے کا دور تھا تو صوفیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک فرماتے تھے، ان کی مالی امداد بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو ابو لہب کی کنیز صوفیہ کے لیے کپڑے اور ضروریات کی چیزیں بھی بھجواتے تھے۔ یہ ہے شریعت، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھی، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے چادر اتار کر بچھا دی، جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع بھی سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دی۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت حلیمہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر ہی قائم تھی۔ یہ ہے شریعت، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی، ماں کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شامل تھی، پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو لباس، غلام اور ضروریات کی چیزیں دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد وہ اسلام لے آئیں۔ یہ ہے شریعت، سبحان اللہ۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کفاروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض چھوڑ دیا گیا تاکہ مسلمان ان سے عبرانی سیکھ سکیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی سیکھی اور وہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ یہ ہے شریعت، سبحان اللہ۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمرو بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی اور کفاروں کی طرف سے مدینے پر حملہ ور بھی۔ جنگ کے دوران عمرو بن عبدود کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ڈر تھا کہیں مسلمان ان کے اوپر تیر نہ برسا دیں۔ کفاروں نے اپنا سفیر بھجوایا، اس سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفاروں کو عمرو بن عبدود کی لاش نکالنے کی اجازت دے دی۔ یہ ہے شریعت۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ ان نسخوں کو اکٹھا کروایا اور نہایت ادب کے ساتھ ان نسخوں کو یہودیوں تک پہنچا دیا گیا۔ یہ ہے شریعت، سبحان اللہ۔ شکریہ۔ صوبیہ ذرا سا سیٹنگ ایک بار پھر سے کرا دو۔ صوبیہ یہ بڑی سا نظر نہیں آ رہی تھوڑی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء۔
نما خاتم الانبیاء آپ ہے مظہر ذات رب العلا رہبر حق نما خاتم الانبیاء آپ فخر عجم آپ شان عرب آپ فضل عتم آپ رحمت لقب سرور ذی حشم صاحب والا نسب مرتضی مجتبی خاتم الانبیاء سرور ذی حشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء آپ لوگ ایک بار بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوشی بیٹا 1 سیکنڈ کا وقفہ میں چاہتی ہوں. بچہ آپ ادھر آئیے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو. پھر وادی فارا کے ہر زرے کو چمکا دے، پھر وادی فارا کے ہر زرے کو چمکا دے، ہر زرے کو چمکا دے. پھر شوق تماشا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو. رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر. رفت میں مقاصد کو ہم دوش
کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو بھٹکی ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل بھٹکی ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل بھٹکی ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو محروم تماشا کو پھر دیدار بینا دے محروم تماشا کو پھر دیدار بینا دے پھر دیدار بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو بے راس محبت ہو بے باغ صداقت ہو بے راس محبت ہو بے باغ صداقت ہو بے باغ صداقت ہو سینوں میں اجالا کر سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین وقنا عذاب الپلسرات۔ اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی مغلوب فانتصر یا مقلب القلوب ثبت القلب علی دینک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے رب، اے رب کائنات، اے ہمارے اللہ، یا اللہ ہم سب مومن مسلمانات کو ناگہانی آفت، امراض، دقت، پریشانی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں نیک ہدایت دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی ہدایت دے، یا اللہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہمارے رسول راضی ہو، یا اللہ ہمیں اللہ اور رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا دے۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمیں جھوٹ، بدعت، کینہ، وعدہ خلافی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے والدین کے ساتھ دنیا آخرت میں اچھے معاملات رکھیے۔ اے رب کائنات اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ ہمارے ادارے الحمرا فاروقی گرلز انٹر کالج کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اے رب کائنات ہماری پرنسپل صاحبہ، ہمارے اساتذات، ہمارے طلبات، ہمارے کالج سے جڑے ہوئے ہر ایک عام خاص انسان کو دنیا اور آخرت میں لازوال نعمتوں سے نوازی۔ اے رب کائنات ہمارے کالج کی سرپرست مرحومہ جمیلہ فاروقی صاحبہ کو اور ان کے شوہر مرحوم شمس الرحمان فاروقی صاحبہ کو، فاروقی صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائیے۔ اے رب کائنات ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور کر دیجئے۔ اے رب کائنات ان کے حساب کتاب میں آسانیاں عطا فرمائیے۔ اے رب کائنات مرحوم عطاء الرب صاحب کو اعلیٰ درجات سے نوازیے، ان کی قبر کو اپنے نور سے منور کر دیجئے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، ہمارے کالج کی مینیجر صاحبہ افشا فاروقی میم کو، ہماری مینیجر صاحبہ جمیلہ فاروق، ہماری مینیجر صاحبہ بارہ فاروقی میم کو اعلیٰ درجات سے نوازیے، دنیا اور آخرت کی تمام بلائیت اور عافیت سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، انہیں نیک ہدایت دیجیے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا اور نیک راستے پہ چلنے والا بنائیے۔ یا اللہ جب وہ دم واپسی لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ عصمت و عفت
اسلام کی تاریخ خواتین کے اعلیٰ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ خواتین کو اسلامی معاشرے میں کتنا اونچا مقام حاصل ہے اور انہوں نے اسلام کے دائرے میں رہ کر کتنے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عائشہ بنت ابو بکر نہایت ذہین خاتون تھی۔ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ غالباً ان کا حافظہ وہ تھا جس کو موجودہ زمانے میں عکس حافظہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنتی تھی ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہت کم عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تقریباً 50 سال تک زندہ رہی اور اس پوری مدت میں امت کے لیے دین کو جاننے کا ذریعہ بنی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ غالباً ان کا حافظہ وہ تھا جس کو موجودہ زمانے میں عکس حافظہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنتی تھی ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتی تھی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور فرشتہ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی پہلی وحی پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید اثر ہوا۔ یہ واقعہ غار حرا میں پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اتر کر اپنے مکان پر آئے اور حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو جملہ کہا وہ تاریخ میں ان الفاظ میں موجود ہے: ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور سچ بات بولتے ہیں، حق کے معاملے میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جینے کا طریقہ پتہ چلتا ہے جو ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ شکریہ۔ آگے کر دو، ان کو تھوڑا آگے، نظر نہیں آ رہی، تھوڑا آگے آئیے بیٹا، آگے آئیے، سب کو سلام کریے۔ محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری ایک کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی،
سخن پر قربان صلی اللہ تیری ایک سخن پر قربان نبی جی تیری ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہرائے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائے تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائے یا محمد نور مجسم. آپ لوگ ایک بار بلند آواز کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قریش مکہ سے معاہدہ کیا جو معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، اس معاہدے سے سخت بے چینی پھیل گئی کیونکہ یہ معاہدہ مصلحتاً کیا گیا تھا. لوگوں میں اس قدر غم و غصہ تھا کہ معاہدے کی تکمیل کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور ساتھ لائے ہو اسے ذبح کرو اور سر منڈوا لو، لیکن کوئی تیار نہ ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنج کی حالت میں وہاں سے لوٹ کر اپنے خیمے میں گئے. وہاں آپ کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی. ان سے پورا واقعہ بتایا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتہائی سوجھ بوجھ کے ساتھ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان میں جائیں، اپنا جانور ذبح کریں اور سر منڈوا لیں. پھر صحابہ نے بھی اس کام کو انجام دے دیا. سبحان اللہ. اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی قدر و منزلت کس قدر ہے. موجودہ زمانے کا یہ ذہن بگڑا ہے کہ گھر سنبھالنے والی کو کمتر اور باہر کا کام کرنے والی کو برتر سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے گھر سنبھالنے والی کو بھی اتنی ہی عزت اور وقار عطا کیا ہے. عورت مرد سے زیادہ قابل احترام ہے. اس سے متعلق حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں کون ہے جو سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. پھر اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. اس نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہارا باپ. اسلام میں ماں کی صورت میں عورت کو سب سے زیادہ قابل احترام کا رتبہ عطا کیا ہے. سبحان اللہ. حدیث میں عورتوں کے بارے میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کی فطری ساخت کی بنا پر ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار مختلف انداز میں نصیحت فرمائی ہے اور خود بھی پوری زندگی عورتوں کا عزت و احترام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں رات کی نمازوں میں شریک ہوا کرتی تھیں. بعض اوقات ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے بھی موجود ہوتے تھے. بچے کی رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کر دیا. حدیث میں آپ نے فرمایا، میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اس نماز کو لمبا کروں، پھر میں بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، یہ سوچ کے کہ اس کی ماں کو تکلیف دوں گا. سبحان اللہ. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی زیادہ ہمدردی اور صلہ رحمی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر عورت کی عزت افزائی کی ہے.
دیگر مذہب میں عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور اسے جائیداد سے محروم کر دیا گیا، لیکن اسلام میں خاندانی جائیداد میں عورت کو 1/3 کا حقدار قرار دیا گیا۔ یہ عورت کے بہترین عزت اور احترام کا ثبوت ہے جو کہ اسلام اسے 1400 سال پہلے دے چکا ہے۔ اسلام میں عورت کو ہر رشتے، ہر روپ میں عالیشان مقام عطا کیا ہے، اور ماں کا تو اتنا بہترین شان والا رتبہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہی عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنی بلندی پر پہنچایا ہے۔ شکریہ۔ بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھنور میں ہے سفینہ، بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کسب کرم کیجئے۔ ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے، بگڑی کو بنانے، گوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھنور میں ہے سفینہ، بے کسب کرم کیجئے۔ چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسو والے، گیسو والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہے، دشوار ہے جینا، گردش میں ہے تقدیر بھنور میں ہے سفینہ، بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کسب کرم کیجئے۔ آپ لوگ ایک بار بلند آواز کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔
پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا وہاں سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ جن و انسان تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے لوح پیدا کیا، دوسرے حصے سے قلم، تیسرے حصے سے عرش، پھر ساری کائنات کی تخلیق اسی نور سے کی۔ سبحان اللہ۔ امام قسطلانی نے روایت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا انوار انبیاء پر توجہ کریں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک نے دیگر انبیاء اکرام کی ارواح و انوار پر توجہ فرمائی تو اس نور نے ان سب انوار کو ڈھانپ لیا۔ انہوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ ہمیں کس نے ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت عطا کریں گے۔ اس پر سب ارواح انبیاء نے عرض کیا، باری تعالیٰ ہم ان پر ایمان لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو ابو محمد کی کنیت سے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے۔ وہ تیری اولاد میں سے ایک ہے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمینوں میں محمد ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا نہ زمین و آسمان کو۔ سبحان اللہ۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بدن میں منتقل ہوا وہ جمعے کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمان اور زمین میں اس بات کی ندا دی اور کہا، آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ ابھی آپ والدہ ماجدہ کے باطن مبارک میں 2 ماہ کے تھے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیے، باری تعالیٰ تیرا محبوب یتیم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا حاضر و ناظر میں خود ہوں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آری۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آری۔ مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا، میں پہلے
सभी के लिए बाब रहमा वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली धरे अपनी किस्मत कहे तो वही है धनी अपनी किस्मत कहे तो वही है दयारे नबी जिसने आँखों से देखा मुक़द्दर है सच्चा मुक़द्दर उसी का निगाहे करम जिसने डाली खुला है सभी के लिए बाब रहमा वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली मुरादों से दामन नहीं कोई खाली कतारे लगाए खड़े हैं सवारी खुला है सभी के लिए बाब रहमा वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के 10 साहबजादे थे जो सब मुमताज और नामवर थे। अब्दुल्ला अपने सब भाइयों में बहुत मरकजी हैसियत के मालिक थे। उनके वालिद ने उनकी शादी बनी ज़हरा के सरदार वहाब जो उस वक्त अपनी आला नस्बी और इज़्ज़त व वज़ाहत में कुरैश की सबसे मोहतरम खातून समझी जाती थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ 12 रबीउल अव्वल दोशंबे के दिन हुई। ये तारीख इंसानियत का सबसे रोशन और मुबारक दिन था। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपकी वालिदा हुमादिदा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा को एक तिला भिजवाई। वो आए, मोहब्बत से आपको देखा और गोद में लेकर काबे के अंदर दाखिल हुए और अल्लाह ताला से दुआ की और आपका नाम मोहम्मद रखा। ये नाम बिल्कुल नया था, चुनांचे अरबों को इससे बहुत ताज्जुब हुआ। हकीकत ये है कि अलामती जिनका जिक्र किया गया है उनमें एक लतीफ़ इशारा अहले नज़र व फ़िक्र के लिए इसका था कि दुनिया में हिदायत व सआदत का एक नया दौर शुरू होने वाला है। उसकी सुबह सादिक तुलू होने वाली है और उसकी अलामतें ज़ाहिर हो गई हैं। ये विलादत का सआदत उससे कहीं ज़्यादा अजीम, वसी, अमीर और मुबारक व मसूद थी कि ये आफाकी अलामतें उसका अहाता कर सके या उसके ज़हूर की खबर दे सके या असली बरकतों और अज़मतों का अहाता कर सके। शुक्रिया। हुजूर आ गए
अता फरमाए।